ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں خونخوار شیر رہتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ اس کا جب دل کرتا تھا وہ جنگل کے کسی بھی جانور پر حملہ کر کے اس کو کھا جاتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس شیر سے بہت تنگ تھے اور وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں چھپ کر رہتے تھے تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ تمام جانوروں کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی بھی وقت شیر آئے گا اور ان میں سے کسی ایک کو اپنا شکار بنا لے گا۔ ایک دن تمام جانور اس مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ سب جانوروں نے اپنی اپنی رائے اور مشورہ پیش کیا۔ سب سے آخر پر ایک گیدڑ نے اپنا مشورہ پیش کیا۔ اس نے کہا، اس مشکل کا میرے پاس ایک حل ہے۔ کیوں نہ ہم روز اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے باری باری خود سے شیر کے سامنے پیش ہو جائیں تاکہ وہ شیر ہم میں سے کسی ایک کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لے اور باقی تمام جانور کچھ دن تو سکون سے زندگی گزار سکیں، کیونکہ اس مشکل کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سن کر بندر بولا، ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اس طرح کچھ دن تو ہم اپنی زندگی سکون سے گزار لیں گے۔ اس کے بعد شیر کے سامنے وہ گیدڑ خود پیش ہوا اور اس نے ساری بات شیر کو بتائی۔ گیدڑ کی بات سن کر شیر بولا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بادشاہ ہوں تو میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی دن اگر مجھے کوئی جانور ملنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تو میں اپنی مرضی سے کسی بھی جانور پر حملہ کر کر اسے کھا لوں گا۔ یہ سن کر گیدڑ نے ہاں میں سر ہلایا اور اس دن کے بعد روزانہ سے ایک جانور شیر کے پاس آتا اور شیر اس کو اپنا شکار بنا لیتا۔ اسی طرح یہ روٹین چل رہی تھی کہ ایک دن شیر کے سامنے جانے کی باری آئی ایک چھوٹے سے خرگوش کی۔ وہ خرگوش بہت شرارتی تھا اور اس کے علاوہ وہ خرگوش بہت ذہین بھی تھا۔ اس دن وہ جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد خرگوش کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا کہ مجھے اس مشکل کا کوئی مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ بہت سوچ کر وہ شیر کی غار کے پاس گیا۔ شیر جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھا باہر آیا اور بولا، میں نے تم لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اگر مجھے کسی دن دیر سے کوئی جانور ملا تو میں اس دن اپنی مرضی سے شکار کروں گا۔ یہ سن کر خرگوش بولا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر کے پوچھنے پر خرگوش نے بتایا کہ آتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑا شیر ملا۔ اس شیر نے مجھے دھمکی دی کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، لیکن بادشاہ سلامت، میں نے اس شیر کو آپ کی بہادری کے قصے سنائے اور اسے کہا کہ ہمارا بادشاہ تم سے زیادہ بہادر ہے، لیکن اس شیر نے میرے سامنے مجھے اور ڈرایا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کو بھی مار سکتا ہوں۔ خرگوش نے مزید بتایا کہ میں نے اس کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارا بادشاہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوں، تو بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ چلیے اور اس کو جا کر سبق سکھائیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارا بادشاہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح خرگوش نے شیر کو کافی جوش دلایا تاکہ وہ شیر بادشاہ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو سکے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد شیر کو سچ میں کافی جوش آیا اور اسے غصہ آیا کہ ایسا کون سا جانور ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سن کر خرگوش کے ساتھ شیر چلنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اسے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں اور اس شیر کو سبق سکھاتا ہوں۔ خرگوش شیر کو لے کر ایک کنویں کے پاس پہنچا اور اس نے اسے بتایا کہ اس کنویں میں ہی وہ شیر بیٹھا آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ شیر نے کنویں کے اوپر چڑھ کر اندر جھانکا تو اس کو اپنا سایہ نظر آیا
اور اس کو ایسے لگا کہ واقعی ہی پانی میں کوئی شیر ہے جو اس کی طرح دھاڑ رہا ہے۔ خرگوش نے اسے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی بہادری کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ سے ابھی بھی نہیں ڈر رہا۔ یہ سن کر شیر کو غصہ آیا اور اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن 2-3 بار تلاش کرنے کے بعد شیر کو پانی میں کچھ بھی نہیں ملا اور وہ اب پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس طرح خرگوش کی عقل مندی سے نہ صرف اس کی جان بچ گئی بلکہ تمام جانوروں کی جان بھی اس ظالم شیر سے چھوٹ گئی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں تو ہم ہر مشکل کا حل پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔